السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے یہاں بات ختم کی تھی کہ خواتین اسلام گرفتار ہو گئیں اور گرفتاری کے بعد دشمن کے نرغے میں پھنس چکی تھی، تو خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا دوسری خواتین اسلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اور میں ہم سب مل کر ان دشمنوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ تو خواتین اسلام نے کہا کہ خولہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ تلواریں نہیں ہیں، کوئی نیزہ نہیں، کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہے، ہم کیسے لڑائی کر سکتی ہیں؟ تو خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دشمنوں کے خیموں کی چوبیں نکال کر ان دشمنوں کے سر پھوڑتی ہیں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئیں اور ایک خیمے کی چوب نکال لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری عورتیں جو گرفتار ہوئی تھیں انہوں نے خیمے کی چوبیں نکال کر چل پڑی۔ تو خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا ان سب عورتوں کو مخاطب کر کے تنظیم سازی اور قواعد و ضوابط سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ خواتین اسلام زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم منتشر اور متفرق ہو گئی تو یاد رکھنا کہ تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے، تمہاری گردنوں کو تلوار کاٹ دے گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب کا یہی ڈھیر ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک چوبیں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا کہ بدبختو یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عفیرہ بنت عفار الحمیریہ نے جواب دیا کہ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان چوبوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو منقطع کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے تنگ و عار کا دھبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر تف ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان عورتوں کو متفرق کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تو کہتے ہیں کہ رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا، چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر چونکہ جو شخص ان کے قریب پہنچتا تھا تو یہ پہلے چوب سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت سوار الٹے منہ گرتا تھا تو مارے ضربوں کے ان کا سر پھوڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ واقعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے اور ہاتھوں میں تلوار لے کر ان کی طرف عورتوں کی طرف بڑھے، اور آپس میں عورتیں دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف لپکی اور آپس میں کہنے لگیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دروغ کر رہی تھی، جن کی زبان پر بہادری کے اشعار جاری تھے۔ بطرس نے جس وقت آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا کہ عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، میں تمہاری بہت قدر کرتا ہوں اور تمہارے متعلق اپنے دل میں ایک ایسا راز رکھتا ہوں جن کو سن کر تم ضرور خوش ہو جاؤ گی۔ کیا تمہیں یہ مرغوب نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں نصرانی عورتیں رہتی ہیں، نیز زراعتی زمین، باغات اور مال و اسباب اور اکثر مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک مرتبت اور صاحب عزت والا آدمی ہوں۔ آپ میری ہو جاؤ اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ہلاکت میں نہ پڑو اور اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم نہ کرو۔
خولا بنت ازر رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر فرمایا او کافر بدبخت فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس چوب سے تیرا سر توڑ کے بھیجا نکال ڈالوں، واللہ میں اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں، چہ جائے گا تو میری برابری اور ہم سفری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ گئی۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفار یہ سن کر جوش میں آئے اور ایک دم حملہ کر دیا۔ خواتین اس حملے کو صبر اور سکون سے برداشت کر رہی تھیں کہ انہوں نے اسی حالت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو لشکر قریب آ گیا تھا اس کا گرد و غبار اڑتا ہوا، تلواریں چمکتی ہوئی دیکھی۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جاں بازوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے وہ شخص جو مجھے اس معاملے کی خبر لا کر دے۔ رافع بن عمیرہ الطلحی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور گھوڑے کی باگیں چھوڑ دی، عورتوں کے قریب پہنچ کر لوٹے اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام کی مدافعانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا نہایت تعجب کی بات ہے کہ عورتیں اس طرح کے کام کر رہی ہیں۔ رافع بن عمیرہ الطلحی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آ کر بتایا تو فرمانے لگے کہ جیسا تم ذکر کر رہے ہو اگر واقعی عورتوں نے ایسی بہادری اور شجاعت دکھلائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا اور عورتوں کی پیشانیوں سے تنگ و عار کا دھبا دھو دیا۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی بہادری سن کر خوشی کے مارے مسلمانوں کے چہروں پر سرخی دوڑنے لگی۔ رافع بن عمیرہ الطلحی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سن کر زرار بن ازور نے ایک والیانہ جوش کے ساتھ ایک جست لگائی، آپ پر جو پرانی کمنی تھی اتار پھینکی، نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ ارادہ کر کے کہ میں سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچوں گا، گھوڑے کی راس پھیر دی، باغ پھیر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زرار ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، جو شخص کسی کام کو صبر اور استقلال کے ساتھ کرتا ہے وہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ اس کو پورا کر دیتا ہے، لیکن جو لوگ جلد بازی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں انہیں کچھ بھی حاصل ہونا توفیق نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایھا الامیر مجھے اپنی بہن کی نصرت اور مدد ہی میں صبر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ العزیز خوشی اور فتح قریب ہے۔ اس کے بعد آپ نے لشکر کے قریب گھوڑوں کو برابر سر سے ملا کر کھڑا کیا، نشانوں کو اونچا کرایا اور خود لشکر کے درمیان میں پہنچ کر حسب ذیل تقریر کی۔ معاشر المسلمین جس وقت تم حریف قوم کے قریب پہنچ جاؤ یعنی دشمن قوم کے قریب پہنچ جاؤ متفرق ہو کر فوراً چاروں طرف سے گھیر لینا۔ خداوند تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس طرح ہماری عورتوں کو مخلصی اور ہمارے بچوں پر رحم فرما دیں گے۔ مسلمانوں نے اس کا جواب نہایت خندہ پیشانی سے اسبات میں دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد لشکر کے آگے چلے۔ رومی عورتوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہی تھے کہ لشکر نشانات اور علم لیے ہوئے پہنچ گیا۔ خولا بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے چلا کر کہا تبائیہ کی لڑکیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوئی اور انہوں نے محض اپنی مہربانی سے تمہارے دلوں کو خوش کیا۔ کہتے ہیں کہ بطرس نے جس وقت توحید پرستوں کی فوج کو اس آن بان سے دیکھا تو ان کے نیزے نیستان کے تیروں کی طرح ایک دوسرے سے چسبا اور ان کی تلواریں برقی کی طرح چمکی ہوئی چلی آ رہی ہیں تو اس کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ پیروں میں راشا آ گیا، شانے کا گوشت پھڑکنے لگا، تمام آدمی بوکھلا سے گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بطرس بیچ میں سے نکلا اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا چونکہ ہماری بھی بہو بیٹیاں ماں بہن اور خالائیں ہیں اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت اور شفقت آ گئی، میں تمہیں اس صلیب کے صدقے میں چھوڑتا ہوں۔ جس وقت تمہارے مرد آ جائیں انہیں میرے اس امر کی اطلاع دے دینا۔ یہ کہہ کر بھاگ جانے کا ارادہ کر کے گھوڑے کی باگھ موڑ دی، مگر قبل اس کے کہ گھوڑا چلنا شروع کرے اس نے لشکر کے درمیان سے دو سواروں کو دیکھا
جو شیر کی طرح دوڑے آ رہے تھے۔ ان دو سواروں میں سے ایک نے زیرہ پہنے اور دوسرا ننگے بدن عربی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار نیزہ ہاتھ میں لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار افواج اسلامیہ تھے اور دوسرے سوار زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جس وقت خولہ نے اپنے بھائی زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آواز دی اور کہا، بھائی جان کہاں چلے؟ آپ کی مدد اور معاونت سے تو ہمیں باری تعالی نے پہلے ہی مستغنا کر دیا۔ بطرس خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا کر کہنے لگا، تم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ، اگرچہ مجھے تمہاری جدائی شاق ہوگی مگر میں تمہیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چاہا کہ بھاگ پڑے مگر خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے فرمایا، تم ہماری طرف ملاپ اور مہربانی کا ہاتھ بڑھاؤ مگر ہماری طرف سے بے رخی اور کج ادائی یہ ہو، یہ ہم عربوں کا شیوہ نہیں ہے، تو اپنی خواہش کا بندہ اور اپنی مرضی کا جو بندہ رہ۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کے سامنے ہو گئی۔ بطرس نے کہا، میرے دل سے تمہاری محبت نکل چکی ہے، اس لیے اب مجھے اپنی صورت نہ دکھلاؤ۔ آپ نے فرمایا، مگر مجھے ہر حالت میں تیرا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ اس کی طرف لپکی۔ ادھر زرار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس کی طرف جھپٹے۔ فوج نے بھی اس کی طرف رخ کیا۔ جس وقت اس نے زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ چلا کر کہنے لگا کہ اے عربی، لو اپنی بہن کو لے لو، تمہیں مبارک ہو، یہ میری طرف سے تمہیں ایک ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، میں نے تیرا ہدیہ قبول کیا، مگر میرے پاس اس وقت ہدیہ کا بدلہ دینے کے لیے سوائے میرے اس نیزے کے پیکان اور کچھ نہیں، لے اور اسے لے لے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم بھی اسے اچھی یا کم از کم وہی دعا لٹا دیا کرو۔ اس پر حملہ کر دیا اور آپ کا نیزہ اس کے دل میں لگا۔ ادھر خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا بڑھ کر اس کے گھوڑے کے پیروں پر ایک ضرب رسید کی، گھوڑا چکرا کر سر کے بل آیا اور یہ دشمن خدا قریب تھا کہ زمین پر آ گرے۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبل اس کے کہ یہ گرے اس زور سے پہلو پر نیزہ مارا کہ پھل ادھر سے ادھر نکل گیا اور یہ مردہ زمین پر گر گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چلائے اور فرمایا، شاباش، یہی وہ نیزہ ہے جس کا مارنے والا ناکامی کا کبھی منہ نہیں دیکھتا۔ ادھر مسلمانوں نے رومیوں پر حملہ کیا اور گھیر گھیر کر 3000 رومیوں کو قتل کر ڈالا۔ حامد بن عون الربعی کہتے ہیں کہ میں نے شمار کیا تھا کہ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں 30 رومی قتل کیے تھے اور آپ کی بہن خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چوب سے ہی بہت سے رومیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے افیرہ بنت عفار الحمیرہ کو دیکھا کہ آپ اس شدت کے ساتھ لڑی کہ اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اس جام بازی کے ساتھ لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومی جو بقیہ سیف تھے وہ بھاگے۔ مسلمانوں نے دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔ شہر میں سے ان کا کوئی لواحق ان کی مدد کو نہ نکلا، بلکہ ان پر اور زیادہ رعب چھا گیا اور پہلے سے زیادہ خائف ہو گئے۔ مسلمان لوٹے، مال غنیمت، گھوڑے اور اسلحہ جمع کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ دروان آپ تک پہنچ جائے۔ زرار بن ازور نے بطرس کا سر نیزے پر لٹکایا اور مسلمانوں نے کوچ کر دیا۔ مرج رابطہ کے پڑاؤ پر جہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توقف فرمایا تھا پہنچے تو ابو عبیدہ کی فوج نے تکبیروں کی آواز بلند کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زور سے تکبیر کے نعروں کے ساتھ جواب دیا۔ قریب آئے تو ایک نے دوسرے پر سلام بھیجا، عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، ان کے کارنامے سن کر بے حد مسرت کی، مدد اور نصرت الہی کو اپنے ساتھ سمجھا اور شام کے فتح ہونے کا دل میں یقین کر لیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بولس کو بلا کر اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، اسلام لے آؤ ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو تیرے بھائی کے ساتھ ہوا۔
اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ قتل کر دیا گیا ہے، یہ اس کا سر موجود ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کا سر منگا کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ بھائی کا سر دے کر بولس رونے لگا اور کہا بھائی کے مرنے کے بعد زندگی کا کچھ لطف نہیں رہا، مجھے بھی اس کے ساتھ ملا دو۔ چنانچہ مستجب بن نخبہ الفرازی کھڑے ہوئے اور حکم پاتے ہی ان کی گردن اڑا دی اور مسلمان یہاں سے چل کھڑے ہوئے۔